پاکستانی پالیٹکس میں کچھ عجیب سا شاعرانہ انداز ہے. جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کی وجہ پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور تلاش کی جاتی ہے. کبھی یوکرین وار کا بہانہ ہوتا ہے، کبھی گلوبل مارکیٹس، کبھی آئی ایم ایف، کبھی آئل پرائسز، کبھی ریجنل انسٹیبلٹی. اور اب خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ مہنگائی تب کم ہوگی جب یہ سو کالڈ یو ایس ایران وار ختم ہوگی، کیونکہ سچویشن سٹیبل ہونے سے پیٹرولیم پرائسز نارمل ہو جائیں گے. اب دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی وہ بالکل غلط نہیں کہہ رہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا مہنگائی کا جو کرائسس ہے وہ واقعی امپورٹڈ ہے، یا پھر گلوبل سچویشن صرف ایک سب سے محفوظ سیاسی بہانہ بن چکا ہے کہ ہر دفعہ دنیا میں کسی جنگ کا بہانہ لگا دینا. کیونکہ اصل دلچسپ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. دیکھیں، آئل پرائسز پاکستان پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان اپنی ضرورت کا بہت بڑا حصہ امپورٹ کرتا ہے. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان کو اس کا جھٹکا فوراً لگتا ہے. ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، بجلی بنانے کی کوسٹ بڑھ جاتی ہے، سپلائی چین مہنگی ہو جاتی ہے، اور آخر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر چیز نے ٹرانسپورٹ ہو کر ہی آنا ہے. یہ بیسک اکنامکس ہے. اگر دنیا میں تیل مہنگا ہوگا تو ان ممالک پر پریشر لازمی آئے گا جو انرجی امپورٹ کرتے ہیں، جیسے پاکستان انرجی امپورٹ کرتا ہے. اور گلوبل آئل مارکیٹس میں مڈل ایسٹ کی ٹینشنز بہت میٹر کرتی ہیں. ایران سے متعلق کسی بھی لڑائی کا ڈر انٹرنیشنل پرائسز کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ ایران اسٹریٹ آف ہارموز کے پاس ہے جو دنیا کی سب سے امپورٹڈ آئل روٹ ہے. دنیا کا آئل ٹریڈ کا تقریباً 1/5 حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں، اس ریجن کی انسٹیبلٹی سے گلوبل مارکیٹس پر اثر پڑتا ہے، اور ہاں، پاکستان پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے. لیکن مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں پولیٹیشنز تھوڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی دکھاتے ہیں. وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے پاکستان میں مہنگائی صرف اور صرف انٹرنیشنل جنگوں کی وجہ سے ہے، انٹرنیشنل مسائل کی وجہ سے ہے. یہ پورا سچ نہیں ہے، یہ آدھا سچ ہے. کیونکہ اگر مہنگائی کا تعلق صرف گلوبل آئل پرائسز سے ہوتا تو پھر عام پاکستانی اس وقت بھی اتنا پریشان کیوں رہتا جب گلوبل آئل مارکیٹس سٹیبل ہوتی ہیں، جب گلوبل معاملات سٹیبل ہوتے ہیں. مڈل کلاس ہر سال چھوٹی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ مہنگائی کے مقابلے میں سیلریز کم کیوں ہیں؟ پرچیزنگ پاور اتنی جلدی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ ہر معاشی درد کا ملبہ ہمیشہ فورن وارز پر نہیں ڈال سکتے. کبھی نہ کبھی تو ڈومیسٹک ویکنیسز پر بات کرنی ہی پڑے گی. اور سچ تو یہ ہے کہ یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کوئی بھی اسٹرکچرل فیلئر پر ایمانداری سے بات نہیں کرنا چاہتا. سیاسی طور پر یہ کہنا آسان ہے کہ گلوبل سچویشن خراب ہے. یہ ایک جملہ ہر مسئلے کا حل پیش کر دیتا ہے. پیٹرول مہنگا، گلوبل سچویشن. مہنگائی زیادہ، گلوبل سچویشن. ڈالر اوپر جا رہا ہے، جی گلوبل سچویشن. کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا، جی گلوبل سچویشن. ٹماٹر لگژری آئٹم بن گئے، وہ بھی کسی طرح گلوبل سچویشن. اس حد تک کہ اگر چائے ٹھنڈی ہو جائے تو شاید کوئی اس کا الزام بھی جیو پولیٹیکل ٹینشنز پر لگا دے. اور عام لوگ یہ ایکسپلینیشنز بار بار سن کر اتنے تھک چکے ہیں کہ اب وہ غصے کی بجائے مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ عوام کی نظر میں گلوبل کرائسس آتے جاتے رہتے ہیں، مگر پاکستان میں مہنگائی پرماننٹ لگتی ہے، مستقل لگتی ہے. یہی اصلی ایشو ہے. اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عام پاکستانی مہنگائی کو کیسے محسوس کرتا ہے. اکانومسٹ کے لیے مہنگائی صرف ایک اسٹیٹسٹیکل انڈیکیٹر ہے، سیاستدانوں کے لیے یہ ایک پالیسی چیلنج ہے، مگر عام آدمی کے لیے مہنگائی ایک سائیکولوجیکل ایگزاسشن ہے، ایک ذہنی تھکاوٹ ہے. یہ وہ ڈر ہے جو گروسری سٹورز میں داخل ہوتے وقت محسوس ہوتا ہے. یہ بجلی کا بل کھولنے سے پہلے کی گھبراہٹ ہے. یہ وہ مذاق ہے جو والدین اپنے بچوں کے سامنے مسکراتے ہوئے کرتے ہیں تاکہ وہ پریشانی نہ دیکھیں. یہ سیلری والے دن کی وہ بے بسی ہے جب لگتا ہے کہ پیسے آنے سے پہلے ختم ہو گئے. گراؤنڈ پر مہنگائی ایسی ہوتی ہے. اسی لیے ایسے سٹیٹمنٹس پر مکسڈ ریئیکشنز آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا. کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں کیونکہ آئل مارکیٹس واقعی میٹر کرتی ہیں، مگر اکثر لوگ غصہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سیاستدان ہمیشہ اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. اب ذرا یو ایس ایران وار کی ٹرم پر بات کرتے ہیں.
ٹیکنیکلی ابھی کوئی آفیشیلی ڈکلیئرڈ فل اسکیل جنگ نہیں ہو رہی جیسا کہ 2003 میں عراق میں ہوئی تھی. ابھی جو ہو رہا ہے وہ ریجنل ٹینشن ہے، پراکسی کانفلکٹس ہیں اور سینکشنز یعنی پابندیوں کا پریشر ہے. مگر سیاسی طور پر یو ایس ایران وار جیسے بڑے الفاظ استعمال کرنا آسان ہوتا ہے تاکہ عوام کو ایک سمپل میسج دیا جا سکے، لیکن یہ سمپلیفیکیشن ایک خطرناک مسئلہ پیدا کرتی ہے. اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی صرف باہر کے حالات کی ہاسٹیج ہے، اس کی وجہ سے خراب ہے، جبکہ ہم اپنے اندر کی ناکامیوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. اور یہ خطرناک ہے، یہ ڈینجرس ہے، کیونکہ پاکستان کے اپنے بھی معاشی مسئلے ہیں جن کا گلوبل ٹینشن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ٹیکس کلیکشن کی کمزوری، انرجی سیکٹر کا سرکولر قرضہ، امپورٹس پر حد سے زیادہ انحصار، کرنسی کا مسئلہ، پالیسی میں تسلسل نہ ہونا، سیاسی بے یقینی، ویک انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی، قرضوں کا بوجھ. یہ مسئلے ابھی کسی ریجنل ٹینشن سے پہلے بھی موجود تھے. جو خواجہ صاحب نے ابھی بات کی اس سے پہلے کے مسئلے چل رہے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس کمزور مریض کی طرح جو مشکل سے کھڑا ہو سکتا ہے، اس لیے باہر کا ہر جھٹکا اسے زیادہ زور سے لگتا ہے. کوئی دوسرا ملک شاید آئل پرائسز کا جھٹکا برداشت کر لے، مگر پاکستان فوراً لرز اٹھتا ہے کیونکہ ہماری اکانومی میں ریزیلینس نہیں ہے. اور ریزیلینس وہ چیز ہے جو مضبوط قومیں سالوں کی محنت سے بناتی ہیں. اب یہ وہ بات ہے جو تکلیف دہ ہے. پاکستان کی لیڈرشپ اکثر کرائسس پر ریئیکٹیو ہوتی ہے، اسٹریٹجک نہیں، کوئی پلاننگ نہیں کرتی. بات تب ہوتی ہے جب مہنگائی بڑھ جائے، تب جب ڈالر سپائک کر جائے اور جب آئی ایم ایف کا پریشر آئے. مگر لانگ ٹرم اسٹرکچرل پلاننگ کہاں ہے؟ ڈپینڈنسی کم کرنے پر سیریس بات کہاں ہے؟ کون کرے گا؟ جو ملک آئل شوق سے ڈرتا ہے وہ رینیویبل انرجی، پبلک ٹرانسپورٹ اور اپنی پروڈکشن بڑھانے پر کام کرتا ہے. مگر پاکستان میں کرائسس مینجمنٹ صرف وقتی ہوتی ہے، جیسے ایک ٹوٹے ہوئے پائپ پر ٹیپ لگا دی جائے بجائے اس کے کہ پورا سسٹم بدلا جائے. اور اب عام آدمی یہ سب سمجھ رہا ہے، اس لیے جب لیڈرز صرف گلوبل وجوہات بتاتے ہیں اور اپنی گورننس فیلئرز کا ذکر نہیں کرتے تو عوام کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلیٹ سیاسی زبان عام آدمی سے کتنی دور لگتی ہے. جب پولیٹیشنز آئل مارکیٹس اور جو پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو وہ فیکچولی شاید غلط نہ ہو، مگر ایک عام شہری جو مہنگے آٹے، مہنگی چینی اور مہنگے پیٹرول کی لائن میں کھڑا ہے اسے کچھ اور ہی سنائی دیتا ہے. اسے سنائی دیتا ہے ایک بار پھر یہ ہماری غلطی نہیں ہے. اور یہ میسیجنگ وقت کے ساتھ خطرناک ہو جاتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی بہت میٹر کرتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ ملک کے اندر ان کی حفاظت کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. مہنگائی اب صرف اکانومکس نہیں رہی، یہ سوشل سٹیبلٹی کا مسئلہ بن چکی ہے. تاریخ گواہ ہے، ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہے کہ اکانومک پریشر لوگوں کا رویہ بدل دیتا ہے. یہ عوامی غصے کو جنم دیتا ہے، اداروں پر سے بھروسہ ختم کر دیتا ہے اور ووٹنگ پیٹرنز بدل دیتا ہے. ایک پستا ہوا مڈل کلاس ہمیشہ ایک غیر مستحکم انسٹیبل معاشرہ پیدا کرتا ہے، اور پاکستان کی مڈل کلاس اس وقت ہر طرف سے دباؤ میں ہے. ایک اور بات جو پولیٹیشنز کھل کر نہیں کرتے، جو سیاستدان کھل کر نہیں بتاتے، مہنگائی ہر طبقے پر مختلف اثر ڈالتی ہے. امیر لوگ مہنگائی کی شکایت کرتے ہیں، غریب اور مڈل کلاس لوگ اپنی پوری زندگی اس کے مطابق بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایلیٹ شاید اپنی لگژری خریداری روک دے، مگر عام خاندان کا جو بندہ ہے اپنا علاج پوسٹ پون کر دیتا ہے. اسی لیے یہ ریلیف آئے گا والے وعدے اب اثر نہیں کرتے، کیونکہ لوگ ایونچولی اور سون بہت جلد یہ سن کر تھک چکے ہیں. اکانومیکلی دیکھا جائے تو اگر گلوبل آئل پرائسز کم ہوں تو پاکستان کو تھوڑا سکون ضرور ملے گا، مگر یہ سوچنا کہ صرف گلوبل حالات ٹھیک ہونے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی، یہ عوام کو یہ لالی پاپ دینا، یہ ناممکن ہے. کیونکہ پاکستان میں مہنگائی اب صرف امپورٹڈ نہیں رہی، یہ باہر کے مسئلوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن چکی ہے. کرنسی کی کمزوری، قرضوں کی ادائیگی، بجلی کا نظام اور ٹیکس سٹرکچر، یہ ہماری اپنی ریالٹیز ہیں. اس پورے سٹیٹمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ اب بھی معاشی تکلیف کا ذمہ دار باہر کی دنیا کو ٹھہراتی ہے. شاید یہ وقتی طور پر کام کر جائے، شاید سیاسی طور پر الزام تھوڑا کم ہو جائے، مگر لانگ ٹرم میں لوگ سخت سوال پوچھیں گے، ہم ہمیشہ اتنے کمزور کیوں رہتے ہیں؟
ہر گلوبل کرائسس ہم پر ہی کیوں ٹوٹتا ہے؟ مضبوط اکانومیز وہ نہیں ہوتی جن پر باہر سے جھٹکے نہ لگیں. مضبوط اکانومیز وہ ہوتی ہیں جو جھٹکوں کے باوجود اپنے شہریوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیتی کہ زندہ رہنا ان کی افورڈیبلٹی سے باہر ہو گیا ہے. اور شاید یہی وہ ڈر ہے جو اس وقت پاکستان میں خاموشی سے بڑھ رہا ہے لوگوں میں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.